السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بولنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کتنی باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان سب باتوں کو ڈسکس ہی نہیں کر پاتے، نہ ہم ان کی ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے۔ ابھی آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی ہی بات ہوئی، ایک پیشنٹ آئی، اس پیشنٹ کی بات سن کے میں بہت ڈل فیل کر رہی تھی۔ بات صرف یہ تھی اور لبے لباب یہ تھا اس پیشنٹ کی بات کا کہ آپ مجھے میڈیسن وہ دے دیں جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں آپ کو دے جاؤں گی اور میں ضرور دے کے جاؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن بس اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے دوائی لے کے جانی ہے، چاہے تو آپ مجھ سے گھر کا کام کروا لیں اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے بڑا عجیب سا لگا، میں نے کہا نہیں کام کی ضرورت نہیں، آپ میڈیسن لے جائیں کوئی بات نہیں، اور آپ پیسے بھی نہ دے کے جانا، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے آپ ہی اس لیے پھر لوگ جو ہے نا وہ دوسروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میرا خاوند اس وقت بیمار ہے، کڈنی پیشنٹ ہے وہ، اور میرے گھر والوں نے جو ہے نا وہ میرے سسرال والوں نے اب میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اس کی بات پہ بڑا افسوس ہوا کہ ایسا کیوں ہے تمہارے ساتھ، اور اگر ایسا ہے بھی تو تم اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ ضروری نہیں ہے جب ہم بندوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم تکلیف میں ہی رہتے ہیں۔ آپ چھوڑو ان سب چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ سے دیکھو، اب آپ میڈیسن آپ کو چاہیے تھی میں نے آپ کو دے دی، اب ٹھیک ہے آپ رہنے دو، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ رہنے دو۔ کہتی نہیں آپ ہی مجھے، اب میرا دل کیا میں آپ سے بات کروں۔ میں نے کہا چلو بولو پھر تم۔ تو مجھے اس کی بات سن کے افسوس ہوا، کہتی جب میرا خاوند ٹھیک تھا، کماتا تھا، میں بھی بالکل ٹھیک تھی، اب میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، میں نے ان کو پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکول میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن میرے گھر والوں نے، میرے ان لاز نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ جاب بھی چلی گئی ہے، کڈنی کا وہ مریض ہے، ہر ہفتے بعد اس کے ڈائلسس ہوتے ہیں اور میں اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جانے پہ مجبور ہوں۔ بعض اوقات آپ لوگوں کو میرا دل کیا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس لڑکی کا مسئلہ شیئر کر دیتی ہوں، اور جتنے کوئی اگر میری کوئی بات سن رہا ہے تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پلیز اپنے بہن بھائیوں کو فرسٹ پریفرنس پہ رکھا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی برے حالات میں ہے، تو لوگوں کی مدد کرنے سے بہتر ہے اپنے بہن بھائی کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں میری اس بات سے رحم آ جائے، اور اس کے ہی جو انلاز والے ہیں ہو سکتا ہے وہی کوئی بات سن رہا ہو۔ اب ظاہر ہے جس نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا، جس کا کوئی ہوگا وہ سن تو رہا ہوگا۔ جب ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے نا اس طرح کے حالات میں، تو پھر وہ برے حالات جو آتے ہیں نا وہ آپ کو بڑا کچھ سکھا کے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ برے حالاتوں میں ہی آپ کو اپنے رشتوں کے ٹھیک سے پہچان ہوتی ہے۔ تو آپس میں اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیا کریں، کوئی کمزور ہے اس کا دھیان رکھا کریں، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے جایا کریں، ہو سکے تو اس کو میڈیسن بھی لے کے دے دیا کریں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کے رزق کے ساتھ کس کا رزق جوڑا ہوا ہے۔ تو آج میرا دل ہی نہیں کیا، میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی، میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ میں صبح اپلوڈ کروں گی۔ میرا دل کیا میں آج اس لڑکی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اگر آپ سے کسی سے کوئی ریلیٹ کرتا ہے تو ضرور میری بات کو فالو کیجیے گا، اور اس لڑکی کے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ اسی بات پہ میں آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہتی ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اپنے سایہ شفقت میں رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرتا نا تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ولاگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔